خواتین و حضرات، جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی کمان باضابطہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کو سونپ دی۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رفتے سفر میرے کارواں کے لیے۔ جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری پاکستان کی بری فوج کے 17ویں چیف آف آرمی اسٹاف ہیں۔ جی ہاں، بالآخر 6 سالہ دور ہمارے 16ویں آرمی چیف جنرل باجوہ کا اختتام پذیر ہوا، اور آج ایک باوقار تقریب پنڈی میں ہوئی جس میں نئے آرمی چیف نے بہت ہی عام طور پر پہلے محدود ہوتا تھا لیکن اب پبلکلی بڑی تقریب میں یہ رونما ہوئی۔ ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ نمائندہ خصوصی متین حیدر وہاں موجود تھے۔ ہمیں جوائن ڈاکٹر ہما بقائی بھی کریں گی۔ جی متین، آج اگر میں آپ سے یہ براہ راست سوال کروں، پہلے تو یہ تقاریب اس طرح نہیں ہوتی تھیں، اب تو خیر وقفہ بھی آ گیا، لیکن اب پبلک ہوتی ہے، بہت سارے کوئی غالباً صحافی ہوتے ہیں، میڈیا ہوتے ہیں، صحفتکار ہوتے ہیں، اور ایک لحاظ سے اس تقریب پر بڑی نظریں ہوتی ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی میرے خیال میں اب بلائی جانے لگی ہے۔ تو آج کی یہ جو اس تقریب ہے، اس میں یقیناً آپ کے گفتگو کون کون اہم لوگ موجود تھے اور کون سے اہم نظر نہیں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ پوچھا کہ یہ تقریب جو ہے، یہ تقریب اب گزشتہ لاسٹ جب تقریباً 9-10 برسوں کے طویل اقتدار کے بعد جب جنرل مشرف نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو کمانڈ سنبھالی تھی تو اس وقت بھی تقریب ہوئی تھی، تو کم و بیش لاسٹ 15-16 برسوں سے تقریب ہو رہی ہے۔ پھر جنرل کیانی نے جنرل راحیل شریف کو جب کمانڈ دی تو اس وقت بھی یہ باقاعدہ ایک تقریب میں ہوا، اور پھر اس کے بعد راحیل شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو کمانڈ دی، یہ بھی ایک باقاعدہ تقریب ہوئی تھی۔ یہ جو اسٹیڈیم جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو کمانڈ دی ہے، یہ انہی تقریبات کے لیے مختص ہے۔ اور دوسرا جو اہم شخصیات آئیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے، جو پولیٹیکلی میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے مراد علی شاہ، اس کے ساتھ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، KPK کے وزیر اعلیٰ نہیں آئے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نہیں آئے، اور بریلوی صاحب انتہائی اہم بات، PTI کی بھی نمائندگی آج کی چینج آف دی کمانڈ میں تھی۔ 2 سینئر ترین PTI کے لیڈرز آج فنکشن میں تھے، پرویز خٹک سابق وزیر دفاع اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر PTI کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور جو ہمارے وفاقی وزراء ہیں ان میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، وزیر خارجہ بلاول بھٹو، بلکہ محفل کی جان بنے ہوئے تھے، تمام تر حاضر سروس ریٹائرڈ جنرلز، ڈپلومیٹس۔ بلاول صاحب کو بڑی جسے کہہ رہے ہیں ان کی بڑی گہری دلچسپی تھی، بلاول سے گپ شپ بھی لگائی۔ پھر وزیر داخلہ تھے، وزیر خزانہ تھے، احسن اقبال تھے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے راجہ پرویز سر صاحب، چیئرمین سینٹ تھے، ارکان پارلیمنٹ تھے، یہ تمام تر شخصیات موجود تھیں۔ متین، آپ نے جو پورے شخصیات کا ذکر کیا وہ اس لیے اہم ہے کہ بہرحال PTI نے بھی نمائندگی کی، جو اگر ہم جو تعلقات ہیں رہے ہیں ہماری ملٹری لیڈرشپ سے، اس میں مجھے غالباً ڈاکٹر ہما بقائی نے جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو ایک روایتی طور پر جو ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور یہ تقریب ہوئی، لیکن سب سے بڑا سوال ہمیشہ یہ رہتا ہے جیسے جب مشرف چلے گئے تھے اس کے بعد کیا مشرف کا ایرا ختم ہو گیا؟ اب ایک بہت 6 سال تک ہمارے جنرل قمر باجوہ رہے ہیں، اور بہرحال داخلی اور خارجی محاذ پر ان کی ایک اپنی اب لفظ ٹرمنالوجی ہم نے کی ڈاکٹرائن، تو آپ سمجھتی ہیں کیونکہ آخر میں بڑے وہ بٹر تقریر کر کے گئے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوگا کہ ان کی ڈاکٹرائن چلے گی؟ ڈاکٹر ہما بقائی؟ دیکھیے، جو باجوہ ڈاکٹرن تھی وہ تو لارجلی فورن پالیسی کی ڈاکٹرن تھی نا۔ باجوہ صاحب نے پہلی دفعہ یہ ڈاکٹرن انٹروڈیوس کی تھی کہ جو ہماری یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ میں جو ڈو مور کا منترا ہے
وہاں پر انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ پاکستان یہ سب کچھ کر رہا ہے اور اب ریلیشن شپ میں ریسیپروسٹی کی ضرورت ہے. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کر دوں کہ اس کو باجوہ ڈاکٹرن ہم میں سے کسی نے نہیں کہا تھا. یہ لندن کا ایک تھنک ٹینک تھا جس نے جب انہوں نے اپنی فارن پالیسی کو سامنے لائے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ باجوہ ڈاکٹرن ہے. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ فوج کا کردار فارن پالیسی میں تو میرا خیال ہے کہ 90 کی دہائی سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور وہ آج تک کم نہیں ہوا. نہ ہی کسی سیاسی لیڈرشپ نے یہ کوشش کی کہ اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں. انہیں آسان لگتا ہے کہ جو مشکل فارن پالیسی ڈیسیشنز ہیں وہ پنڈی میں ہو جائیں اور اس میں آپ نواز شریف سے لے کے آگے سب جو ہیں وہ اسی روش پہ چلتے ہیں. the only time جب آپ کو سویلین قیادت انٹرفیئر کرتی یا کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے فارن پالیسی میں وہ یوزلی اپنی کرسی بچانے کے لیے باہر چیزیں بھیجی جاتی ہیں یا سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس وقت دیکھیے بڑی انپریسیڈنٹڈ صورتحال ایمرج ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں اور اس تقرری اور چینج آف بیٹن سے پہلے تقریب کا بڑا اچھا متین حیدر صاحب نے انالیسس کیا ہے. ایسا لگتا تھا ہر جماعت کا ایک جنرل ہے, ہر جماعت ایک جنرل کو لانا چاہتی تھی اپنی سیاسی بقا کے لیے. اس بات سے تو آپ انکار نہیں کریں گے. اور پھر آخر میں میرے خیال ہے پاکستان کی پوری عسکری ہسٹری میں پہلی یا دوسری دفعہ انٹائرلی میرٹ پہ تقرری ہوئی, کیونکہ اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہلا جاتا تو پھر اس کو ڈیفینڈ ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں آپ سے ڈاکٹر صاحب یہاں مجھے تھوڑا سا آپ سے, آپ تو ماشاءاللہ خود ایک اتھارٹی رکھتی ہیں اس لیے اختلاف ہے اور میں اس کو متی نظر کروں گا. آپ کہتے ہیں کہ جی میرٹ کو پیش نظر رکھا گیا لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ان کو 2 دن بعد ریٹائرڈ ہونا تھا جنرل عاصم کو, اور اسی سبب آپ یہ ہے کہ ابھی تک 2 جنرلوں کے تو جنرل پرویز حمید کا اور جنرل اظہر عباس کا ریزگنیشن بھی آ چکا ہے. مجھے نہیں پتا متی نظر کنفرم کریں گے کہ آئندہ شاید باقی رہ گئے ہیں ان کا بھی آئے. تو یہ تو خیر اگر پہلے تو غیر معمولی صورتیں ہوتی تھی نا کہ مشرف صاحب سپر سیٹ کر کے آئے اس لیے چلے گئے جنرل علی قلی خان اور ایک جنرل اور صاحب تھے. اس وقت یہ معاملہ تو نہیں, کیوں متین ذرا سا اس کو کریں تو پھر میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں. جی بریلوی صاحب, جو ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے جو بات کی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میرٹ بھی رکھا گیا اور سینیارٹی کو بھی مد نظر رکھا گیا. پہلی مرتبہ ہے کہ سینیارٹی کو, اور یہ جو 2 جنرلز گئے ہیں جنرل فیض حمید سابق ڈی جی آئی آئی اور کور کمانڈر بھاولپور تھے, اور ان کے ساتھ فوج کے نمبر 2 یعنی آج 2 بڑے عہدے خالی ہوئے, چیف آف آرمی سٹاف اور اس کے ساتھ چیف آف جنرل سٹاف جہاں پہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس تھے. تو لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جنہوں نے استعفے دیے ہیں وہ دونوں موجودہ آرمی چیف کے ساتھ مقابلے میں تھے, کمپیٹیٹرز تھے. اور یہ بالکل کھل کے بات ہے, ڈاکٹر ہما بقائی نے بالکل صحیح کہا, بڑا خوبصورت لفظ کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی بقا کے لیے اپنا بندہ, یہ ٹرم جو چل پڑی ہے کہ اپنا آرمی چیف, اپنا بندہ, اپنا ڈی جی آئی اپنا بندہ لگے گا تو وہ ہماری بقا کے لیے ہمیں جو سوچ ہے پولیٹیکل پارٹیز متین صاحب لیکن یہ جو اپنا بندہ, میرے خیال ہے شریف صاحب نے تو کھل کے کہا کہ ساڈا صدر تے ساڈا جج تے ساڈا جنرل, اور اس چکر میں انہوں نے بم کو لات مار دی ڈاکٹر صاحبہ مشرف صاحب کو. تو پھر اس کا کیا ہوا, اور جتنے بھی لوگ آئے چاہے بھٹو صاحب لائے ہوں یا شریف لائے ہوں, وہ ان کا سوری ٹو سے آرمی ایک انسٹیٹیوشن ہے, اسٹرانگ انسٹیٹیوشن, وہ جنرل جب بن جاتا ہے چیف تو پھر وہ کسی کا نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے ڈاکٹر ہما بقائی. دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جنرل ہماری ہسٹری میں نواز شریف صاحب نے لگائے اور سب سے زیادہ فوج سے تعلقات ان کے خراب رہے, اور ہر دفعہ انہوں نے لوگوں کو سپر سیٹ کر کے جنرلز لگائے اس امید پر کہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے. تو یہ وہ کڑوا سچ ہے جو مجھے اور آپ کو شاید سمجھ لینا چاہیے. اور دیکھیے جن جنرلز کی ریٹائرمنٹ آئی ہے ان میں سے بالکل متین صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپیٹیٹرز تھے, ان میں سے کسی کو بھی سپر سیڈ نہیں کیا گیا.
اور ان سم ویز ان کو لانے کے لیے بھی کچھ ٹویکنگ آرمی ایکٹ میں ہوئی ہے, پروپوز کی گئی تھی کچھ ٹویکنگ بھی. اور دیکھیے آرمی ایکٹ کی جو ٹویکنگ تھی اس ٹویکنگ میں تو سب بیٹھے تھے نا. باجوہ صاحب کے 6 سال اور باجوہ صاحب کا کرٹیسزم لگایا نواز شریف صاحب نے, ایکسٹینشن عمران خان صاحب نے دی, عمر 64 سال تک لے گئے. یہ سارے چیزیں تو اپنے مفاد کے لیے, اپنی سیاسی کرسی مضبوط کرنے کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ نے کی ہے. آج بھی آپ بحث دیکھ لیجئے, جتنا بھی باجوہ صاحب یہ کہہ دیں کہ وہ پولیٹیکل ہو گئے, میں نہیں سمجھتی نیا آرمی چیف آنے والے امیڈیٹلی اے پولیٹیکل ہو سکتے ہیں. چلے تو پھر میں ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال کنکلوڈنگ ان سے پوچھ کر میں آپ پہ ختم کروں گا. تو متین حیدر, جو آپ سمجھتے ہیں جو باجوہ ڈاکٹرائن نئے آرمی چیف کو, کیا وہ جو لاسٹ بیان دے کے گئے ہیں آخری خطاب میں کہ فوج نے چند مہینے پہلے طے کیا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے گی, تو وہ جو بیگیج بہرحال چھوڑ کے گئے ہیں نا, جو بہت سارا جو کنٹروورسیاں ہیں, جو افغان محاذ ہے, فورن اور انٹرنل, تو یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اب جب ہمارے جنرل عاصم آ گئے آرمی چیف, اب ہم ہو سکتا ہے 2 سال بعد کر رہے ہوں عاصم ڈاکٹرائن. متین حیدر جی بریلوی صاحب, دیکھیے یہ جو باجوہ ڈاکٹرائن اور جس کی وزارت ڈاکٹر بقائی صاحبہ نے بھی کی, یہ بالکل پاک امریکہ تعلقات, اور پھر انہوں نے اسپیچ میں جس طریقے سے ذکر کیا, میں صرف یہ کہوں گا کہ مانتا کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, لیکن پس منظر میں سیاست اور خارجہ پالیسی, علاقائی تعلقات, یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بھارت کے ساتھ کوئی بھی موو آرمی کی مشاورت کے بغیر پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں کر سکتی. کشمیر پہ, افغانستان پہ, امریکہ میں, اب تو مڈل ایسٹ کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ قطر کے دورے جنرل باجوہ کر رہے تھے, سعودی عرب میں MBS سے وہ مل رہے تھے, بحرین میں وہ جا رہے تھے, کویت وہ جا رہے تھے, UAE میں انہوں نے جا کے ملاقاتیں کی, اور جو لائن آف کنٹرول پہ پیس ہوا ہے, تو یہ اے پولیٹیکل نہیں ہو سکتے, مانیں گے نہیں کہ متین حیدر صاحب, مجھے بالکل کنکلوڈ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آخری بات, کیا واقعی جنرل باجوہ صاحب نے جو 6 سال گزارے ہیں, تو نئے آرمی چیف کو وہ جو کم کہہ رہے ہیں جانے کے بعد کوئی ایسا بیگیج چھوڑ کر جا رہے ہیں جسے وہ خوش اسلوبی سے آگے بڑھائیں گے یا اسے ہینڈل کر لیں گے؟ آگے بڑھائیں گے نہیں, لیکن ان کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں متین حیدر صاحب, نہ صرف انہوں نے دورے کیے بلکہ IMF سے بھی جو بات چیت ہوئی اس میں بھی باجوہ صاحب کا ایک کردار تھا. اس سے مبارکباد تھی شہباز شریف نے ان کو ان کی آخری ملاقات میں. تو جب اس حد تک صورتحال ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی اس کرسی کو سنبھالنے والا کیا اپنے آپ کو کلی طور پر اس سچویشن سے علیحدہ کر سکتا ہے, بالخصوص اس وقت جس وقت تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں فوج کو ایز این آربیٹریٹری فورس دیکھتی ہیں. تمام لوگوں کی نگاہیں اس تقرری پہ ہیں کہ ان کی نیوٹرلٹی میں بھی اگر دیکھا یہ جائے گا کہ اگر وہ نیوٹرل ہے تو یہ نیوٹرلٹی کس کے فیور میں جاتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر ہما بقائی اور متین حیدر, پر ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور بڑا محتاط ہو کر اس پر گفتگو اس لیے کرنا پڑتی ہے کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے, سیاسی جماعتوں کا نہیں, بلکہ جیسے میں نے کہا پاکستان کے سب سے اسٹرانگ, مضبوط دفاعی ادارے کے قائد یا قیادت کا مسئلہ ہوتا ہے, تو ہمیں اس کو بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا کہ بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے پرائم منسٹر کے معاون خصوصی سے کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں کیا کیا آپشن رہتے ہیں. ہمارے ساتھ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ٹی وی میں مجاہد بریلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور اس وقت اب ملک میں جو بحران ہے اسے بہرحال ہے تو سیاسی, لیکن ایک بڑا آئینی بحران کہا جا رہا ہے اسے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اب بہت اف اور بٹ آ گیا. پہلے اسمبلیوں کو تحلیل کرنا آسان ہوتا تھا, گورنر اسمبلی توڑ دیتا تھا, گورنر راج قائم کر دیتا تھا. 18ویں ترمیم کے بعد یہ ممکن نہیں
کہ گورنر راج براہ راست نافذ کی جائے. اور صوبائی اسمبلیوں کے تحلیل کے سلسلے میں بھی بہت اگر اور لیکن موجود ہیں. عمران خان صاحب تحریک انصاف کے قائد لانگ مارچ میں اعلان کر چکے ہیں کہ ہم اب اس سسٹم کے ساتھ نہیں چلیں گے, تمام اسمبلیاں جو ہیں ان سے مستعفی ہوں گے. ایون آج جب یہ خبر ان تک پہنچی ہوگی کہ سندھ اسمبلی میں ان کے ارکان دھواں دار تقریریں کر رہے ہیں تو انہیں بھی روک دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب سندھ اسمبلی کے ارکان بھی مستعفی ہوں گے. یعنی سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی میں بھلے اس میں تینوں دیکھ رہے ہیں یہ کہ آزاد کشمیر میں کیا صورتحال ہوگی, گلگت بلتستان میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. بہرحال وہ وہاں ان کی حکومت ہے. اسی طرح قومی اسمبلی پنجاب اور کے پی کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ جناب ہفتے کو فیصلہ آ جائے گا. ہمارے ساتھ سابق اٹارنی جنرل, ممتاز ماہر قانون اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی محترم عرفان قادر صاحب موجود ہیں. شکریہ عرفان قادر صاحب. اس وقت میں نے کہا کہ اس کو ویسے تو پولیٹیکل کہتے ہیں بحران, لیکن زیادہ سوالات آئین اور قانون کے حوالے سے جا رہے ہیں. تو یہ جو اگر پنجاب کے بھی اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں جیسا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کر رہی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی آئینی اور قانونی طور پر, میں آپ سے معلوم کروں گا. بڑا کلیئر ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کنفیوژن نہیں ہے. اگر تو صوبہ جو ہے وہ آئین کے مطابق نہ چل رہا ہو تو پھر گورنر راج جو ہے اس کا نفاذ ہو سکتا ہے. اور دوسری صورت میں اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور آئین کے مطابق تحلیل کی جائیں جو طریقہ کار آئین میں وضع کیا ہوا ہے تو اس کے بعد پھر نیچرلی وہ کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ آئیں گے اور ایک سرٹن مدت کے بعد وہ جو فیزیبل ہوگا اس ٹائم پہ الیکشنز کرائے جائیں گے. لیکن یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی امپاسبلٹی آ جائے, فار ایگزامپل کہ کچھ اسمبلیاں پہلے ڈیزالو ہوتی ہیں کچھ بعد میں ہوتی ہیں, تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ اس چیز پہ سوچنا ہوگا کہ جو جنرل الیکشنز ہیں اگر وہ ہونے ہیں تو جنرل الیکشنز اگر دیر سے ہونے ہیں تو پھر اس میں اگر کوئی ڈیلے آتی ہے تو پھر آرٹیکل آئین کا ہے 254, اس کے تحت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آئین میں مدت دی گئی ہے کہ جی ایک سرٹن مدت میں کوئی چیز اور وہ نہیں ہوتی تو پھر بھی وہ کی جائے گی, تو اس کے تحت جو ٹائم ہے وہ آٹومیٹکلی پھر آئین کے ان بلٹ میکنزم کے نیچے وہ ٹائم بھی بڑھ جائے گا. تو یہ سارے پاسبلٹیز ہیں جو ہو سکتی ہیں. ایک تو میں آپ کو یقیناً آپ اس سے براہ راست چاہتے بھی نہیں ہیں اور میں بھی اس سے گریز کروں گا کہ سوالات کو کوئی سیاسی تناظر میں کروں. کوشش یہی ہوتی ہے میری کہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہ آئینی اور قانونی اور سیاسی آپشن ہی رکھے جائیں. مطلب اگر اس وقت پنجاب اسمبلی کا سیشن ہفتے کو ہو رہا ہے اور کے پی کا بھی بلایا جا سکتا ہے, تو سیشن اگر ہو رہا ہو اس دوران بھی کیا چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ اسمبلی کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ آخری اجلاس تھا میں اسے ختم کر رہا ہوں, یا اجلاس کے بعد یا اس سے پہلے, یعنی یہ کچھ اس طرح کا بھی ذہن میں آ رہا ہے کیونکہ سیٹرڈے کو اسمبلی تو پنجاب اسمبلی تو ہونے جا رہی ہے نا. وہی آئین کا کون سا آرٹیکل یہ بات کہتا ہے کہ اگر سیشن ہو رہا ہو تو وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پھر اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتے, یا ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا. یہ کس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے؟ لیکن یہ تو موجود ہے نا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ایک بار آ جائے تو پھر وہ رائٹ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح جیسے جب تحریک اعتماد ہمارے سابق پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں آئی تھی تو پھر ان سے وہ اختیار چھن گیا تھا, حالانکہ ان کے پاس اس وقت یہ آپشن تھا. یعنی جب انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا تھا, جب ان کے ایم این اے چھوڑ کے چلے گئے تھے 20 ایم این اے غالباً سندھ ہاؤس میں, ان کی جو ساتھی ان کی حلیف جماعتیں تھیں وہ انہیں چھوڑ کے چلی گئی تھیں, ان کے بعد وہ آپشن ختم ہو گیا جب تحریک عدم اعتماد آ گئی. تو یہ جو اگر تحریک اعتماد آ گئی تو پھر اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی نا محترم عرفان قادر صاحب؟ ہاں, اگر تحریک عدم اعتماد آ جائے پھر وہ بالکل ڈیزالو نہیں کر سکتے, یہ صاف طور پہ لکھا ہوا ہے آئین میں. جی ہاں, تو آپ سمجھتے ہیں, اچھا چلے اس طرح میں آپ سے کہہ لوں, ایک تو مجھے اس لیے محتاط ہونا پڑتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے پائے کے قانون داں ہیں, اٹارنی جنرل رہے ہیں
اور افتخار چودھری کی کورٹوں میں میں نے بڑا آپ کو ایگریسو کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جب انہیں آپ چیلنج کر سکتے ہیں تو میں تو سوال کرتے ہوئے بھی ذرا سا محتاط ہوں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ میں جس تناظر میں آپ سے سوال کر رہا تھا, گفتگو کر رہا تھا, اور یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو سیاسی اس میں پہلو نہ آئے, تو یہ ہے تو پولیٹیکل بحران نا, یا ہم اس کو کہیں نہیں یہ پولیٹیکل نہیں, آئینی اور قانونی مسائل ہیں بلکہ مصائب ہیں؟ نہیں, ابھی تو کوئی کرائسس ہے ہی نہیں. کون سا کرائسس ہے؟ ابھی تو ایک سیاسی بیانیہ ایک دیا جا رہا ہے اور اس کے ریپرکشنز کو بھی نہیں سوچا جا رہا, اور ایک بات کر دی گئی ہے کہ جی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دی جائیں گی. اگر خان صاحب چیف منسٹر صاحب کو کہہ دیں گے تو وہ خان صاحب کب کہیں گے, وہ جو کہتے ہیں وہ کب اتنا تیل ہوگا تو کب رادھا ناچے گی, وہ ساری بات. تو یہ تو مفروضوں پہ مبنی ہے آپ کا سوال. لیکن مفروضے ہی تو حقیقت بھی بن جاتے ہیں. مثلا اب یہی کہ یہ تو طے ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بخیر بلدیاتی انتخابات تو برسوں ہوئے ہی نہیں, اور جبکہ آئینی طور پر قانونی طور پر پابند ہوتی ہیں پروونشل گورنمنٹس کے اپنے صوبے میں لوکل باڈیز کے الیکشن کرائیں. اب دیکھیں نا, آزاد کشمیر تک میں تو لوکل باڈیز کے الیکشن ہو گئے. ہمارے سندھ میں ابھی بھی نئی ڈیٹ دی گئی ہے اور ابھی بھی اس کا امکان ہے کہ شاید ملتوی کر دیے جائیں, وہ بھی جنوری کی ڈیٹ دی گئی ہے. تو اس لیے میں یہ کیا الیکشن کمیشن, یعنی جو اگر ماس اسکیل پر مستعفی ہوں گے لوگ 123 قومی اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں تقریباً 180, پی 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 اور کے پی کے 97 اگر میں غلط نہیں ہوں, سندھ میں 26 یا 30, بلوچستان میں بھی وہ آگے پیچھے ہو رہتا ہے 2 یا 7, یعنی کوئی کہتے ہیں جی 563 کے قریب یہ ارکان بنتے ہیں. تو اگر یہ سب مستعفی ہو گئے تو کیا الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ 60 دن کے اندر الیکشن بھی کرائے؟ بہت ساری وجوہ ہو سکتی ہیں. اگر نہیں جی سیلاب سے متاثر علاقے ہیں وہاں تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اور کوئی سوال طویل ہو گیا, لیکن آئی تھنک میں آپ کو کنوے کر پایا یہ سوال. نہیں, انہوں نے اپنی پریکٹیکلٹیز دیکھنی ہے. جہاں تک آئین میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے وہ جو مدت مقرر ہے ایز فار ایز پاسبل کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس وقت اگر صوبوں کی اسمبلیاں جو ہیں وہ ختم ہو بھی جاتی ہیں تو اس صورت میں اب جنرل الیکشنز کا ٹائم بھی قریب ہے, تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ کچھ انتخابات کرا دیے جائیں اور کچھ نہ کرائے جائیں. پھر جو الیکشنز ہیں وہ تب ہی ہوں گے جب قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی, اس سے پہلے تو پھر نہیں ہو سکتے نا. ایک اور بات ہے عرفان قادر صاحب, ہمارے یہاں ون انادر وے صدر کا رول جو خاص طور پہ صدر جنرل پرویز مشرف کا دیکھ لیں بڑا اہم کردار تھا, اور اب علوی صاحب کا کیا کوئی رول ہے یا ختم ہو چکا ہے آئینی یا قانونی طور پر؟ بالکل اس کو مجھے لگتا ہے, کیا کہیں گے؟ نہیں, صدر کا ان چیزوں میں لمیٹڈ رول ہے کہ صدر کی پوزیشن جو ہے نا وہ زیادہ ٹچلر پوزیشن ہے. ان کا وہ جو 18ویں ترمیم کے بعد اور پھر جو جتنی بھی ترامیم اس کے بعد جو ہو گئی ہیں, اس کے بعد جو صورت حال ہمارے سامنے آتی ہے, صدر تو پابند ہو جاتے ہیں نا وزیر اعظم کے مشورے کے, کیونکہ صدر کے جو فرائض منصبی ہیں آئین کے نیچے, ان فرائض منصبی کے بارے میں مشورہ جو وزیر اعظم کا ہے وہ لازم ہے, ان پہ لازم و ملزوم ہے, اس سے وہ نکل نہیں سکتے. تو یہ وہاں پہ ایشو ہے, کیونکہ 2 قسم کی پاورز ہیں. کچھ تو ایسے معاملے ہیں جہاں صدر کا ایک فنکشن ہے ہی نہیں, تو وہاں تو اور بھی زیادہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے مشورے پہ عمل کرے. لیکن اگر صدر کا فنکشن ہو بھی تو آرٹیکل 48(1) میں لکھ دیا گیا کہ وہ وزیر اعظم کے مشورے کے پابند ہوں گے. اور وہ جو پرانی صورت حال تھی جس میں کہ وزیر اعظم کا مشورہ جو ہے وہ اس کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا تھا 48(2) کے تحت, اس میں بھی اب وہ کافی اس کی کمی آ گئی ہے. پھر بسر احترام عرفان قادر صاحب, ذرا ہو سکتا ہے یہ ذرا سوال طویل ہو جائے کہ جب 18ویں ترمیم کوئی دہائی پہلے آئی تھی تو بڑی شادیانے بجائے گئے تھے, اور اگر آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ جن لوگوں نے 18ویں ترمیم میں جو تمام پارٹیوں کی بنی تھی سب کو بڑا اعزازوں سے نوازا گیا تھا, کیونکہ اس 18ویں ترمیم میں جو خاص طور پر اس لیے کہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی اور صوبے میں بھی تھی, اس لیے انہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے ایجوکیشن کو, ہیلتھ کو, ہائر ایجوکیشن کو بھی دے دیا,
اور اس کا ہم آج نتائج دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال بعد 12 سال بعد کچھ صوبوں میں تعلیم بہتر ہوئی، کیا صحت بہتر ہوئی، کیا بے روزگاری کم ہوئی؟ تو یہ اس پر نظر میں کہتا ہوں کہ جو 18ویں ترمیم کے ذریعے کیا آپ کو لگا کہ ہم نے ایسا گارڈیڈ کر دیا کہ جس کے بعد کوئی نہ کوئی فوجی تالہ ازمہ آ پائے گا اور نہ ہی کوئی کرائسس، لیکن یہ کرائسس تو آ ہی گیا، بہت سارے سوالوں کے جواب ہمیں بھی نہیں مل رہے، تو کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے محترم عرفان قادر صاحب کہ 19ویں ترمیم بھی آ گئی ہے، پارلیمنٹ بیٹھ کر جو اس حال ہم نے فیس کیے ہیں پرابلم، ان کے لیے ایک نئی ایسی ترمیم لائے کہ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خامیاں، کمزوریاں، جہاں جہاں سوالیہ نشان آتا ہے اس کو وہ دور کر دے محترم عرفان قادر صاحب؟ بالکل، یہ تو دنیا کے ہر دستور میں یہ ضرورت رہتی ہے، اور دنیا کے جتنے جو ڈیولپڈ ملک ہیں یا جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں ترامیم جو ہیں وہ ہر وقت ہوتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ترامیم کرنی بھی پڑتی ہیں، اور ہمارے پاکستان میں لیجسلیشن جو ہے اس کو بڑا دھچکا لگا ہے اور اس کو ایک تعطل کا شکار ہوئی ہے لیجسلیشن، خاص طور پہ آئینی ترامیم میں بھی ایک تعطل سا رہا ہے، کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ آپس کی جو چپکلشیں ہیں، ان کی آپس کی ریشہ دوانیاں جو ہیں وہ پارلیمان میں اکٹھا نہیں ہونے دے رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو اس کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے خود پارلیمان کو فورس کیا تھا، اس وقت کے پارلیمان 19ویں ترمیم بھی لیا ہے، تو قانون سازی جو ہے وہ جہاں ججز اپنے طریقے سے فورس کرنا شروع کر دیں تو پارلیمان کی جو ایک انڈیپینڈنس ہے وہ تو بہت انڈرمائن ہوتی ہے۔ سو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ اپنے جو دائرہ اختیار ہے اس سے تجاوز نہ کریں، تاکہ جو ٹرائیکوٹمی آف پاورز جس کو ہم بولتے ہیں، تھیوری آف سیپریشن آف پاورز، اس کو ہم اسٹرکٹلی ایڈہیئر کریں اور اس پہ کاربند رہیں۔ بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، معاون خصوصی عالم، کہ آپ نے ہمارے وقت نکالا۔ ایک اہم اور بڑا ڈیولپمنٹ ہے کہ جہاں تحریک طالبان پاکستان نے دھمکی دی ہے کہ پاکستان پر انتقامی حملے ہوں گے، وہاں ہنا ربانی کھر جو ہیں کابل پہنچ چکی ہیں، ابھی تک نہیں علم کہ ہنا کھر صاحبہ واپسی پر کیا کہیں گی، تو گفتگو بہت مختصر کریں گے مگر ایک بریک کے بعد۔ جی ٹی وی میں مجاہد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بڑی خبر ہے کہ ایک بار وہ طالبان جنہیں پاکستان نے اپنے خون دے کر پالا پوسا جوان کیا مالی طور پر، وہ طالبان اب ہمیں دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم سیز فائر ختم اور ہم اعلان جنگ کریں گے، اور ایک ایسے وقت میں یہ خبر آئی ہے جب ہماری وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر کابل پہنچی ہیں۔ غالباً ہنا ربانی کھر اسی طالبان کے تحریک طالبان کے اعلان کے بعد پہنچی ہیں۔ تحریک طالبان کا دھمکی باقاعدہ دی ہے کہ جناب ہم انتقامی حملے کریں گے اور یہ سارے ملک میں ہوں گے۔ اس میں محاورے کی زبان میں یہی کہا جائے گا کہ آستین کے سانپوں کو پالنے والوں کی خاموشی بھی بڑی معنی خیز لگتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ محترمہ ہنا ربانی کھر وزیر مملکت، ایک اچھا گیسچر یہ ہے کہ خاتون وزیر خارجہ اس ملک میں گئی ہیں جہاں تعلیم خواتین کی ختم کر دی گئی ہے، خواتین کو کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ ایسے ملک میں ہنا ربانی کھر کا جانا ساری دنیا کو پیغام دے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹائے فکری نظریاتی طور پر، لیکن جیسے میں نے کہا کہ تحریک طالبان کی یہ دھمکی اس بات کا کہ وہ واضح طور پر اعلان جنگ کرنا، اسے ہم مبرہ نہیں سکتے کابل میں بیٹھی طالبان قیادت سے، جنہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد بلی کو اجازت دیجیے۔